بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں یوم جمہوریہ کی تقریبات جاری ہیں اور اس دوران مشتعل کسان مظاہرین کی ٹریکٹر ریلی تمام سیکیورٹی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے دارالحکومت دہلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی پنجاب کے کسان مودی سرکار کی متنازع زرعی پالیسی کے خلاف 3 ماہ سے نئی دہلی کے سرحدوں پر سراپے احتجاج تھے، اور آج بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر جب نئی دہلی میں سخت سیکیورٹی نافذ ہے اور اہم تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، مظاہرین کی ٹریکٹر ریلی تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے دارالحکومت دہلی کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ کسان مظاہرین کی منزل لال قلعہ عمارت تھی، جس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے دہلی پولیس نے شہر بھر رکاوٹیں کھڑی کی تھی اور بڑی تعداد میں نفری تعینات تھی۔ تاہم یہ تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی اور کسانوں کی ٹریکٹر ریلی لال قلعہ تک پہنچ گئی۔ مظاہرین شدید نعرے بازی کرتے ہوئے لال قلعہ کے گنبد پر چڑھ گئے اور اپنے پرچم لہرا دیے۔ کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کو روکنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج بھی کی، لیکن کسانوں کو روکنے میں ناکام رہی۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ مظاہرین کو قابو کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت میں بے دریغ ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا، اور کسانوں کے حق میں سپریم کورٹ کے حکم کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ بھارت بھر سے مظاہرین نئی دہلی میں جمع ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تعداد بھارتی پنجاب کے کسانوں کی ہے، جن کا تعلق اقلیتی برادری سکھ سے ہے، اور اس اہم مسئلے پر بھی مودی سرکار نے حالات خراب کر دیے ہیں۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارتی یوم جمہوریت کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا میں جنت نظیر خطے کے باسی 70 سال سے بھارتی قبضے اور تشدد کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، جہاں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والوں پر بھارتی اہلکاروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور ہم بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج کے بھارت میں سیکولرزم دبتا ہوا اور ہندو توا سوچ ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی حکومت کی منفی پالیسیوں کے باعث بھارت کی معیشت کی صورتحال بھی بگڑ چکی ہے۔ آج بھارت میں ریپبلک ڈے کی پریڈ میں ٹینک نہیں، ٹریکٹر نظر آ رہے ہیں۔ آج دلی کی طرف ہندوستان کے کسان مارچ کر رہے ہیں۔ بھارت میں آج اقلیتی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ دوریاں پیدا کرنے یا نئی سرد لڑائی کا آغاز کرنے اور دوسروں کو دھمکانے کی کوششوں سے دنیا مزید تقسیم ہوگی۔ صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ چینی صدر کا کسی بین الاقوامی فورم پر پہلی مرتبہ اظہار خیال تھا۔ انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے چائنا کے خلاف اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے ماضی کی طرح نئی سرد لڑائی سے تعبیر کیا۔ صدر شی کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں دنیا کو یکجا ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب پوری دنیا انسانیت خطرے میں ہے تو چائنا ضرور ایک قدم آگے بڑھ کر اپنا فریضہ ادا کرے گا۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں آزاد عالمی معیشت تعمیر کرنا ہے، جس میں تمام فریقین کے مفادات کا تحفظ کرنے والی تجارتی پالیسیاں تشکیل دی جائیں، جس میں ایسے نظام اور اصول نہ ہوں جو تجارتی تعلقات، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے تبادلے میں بلند دیواریں اور رکاوٹیں حائل کرنے کا باعث بنیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ تائیوان کے معاملے پر امریکہ باز نہ آیا تو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اس حوالے سے صدر ٹرمپ کی طرح جارحانہ پالیسی اختیار نہیں کریں گے۔
اس پس منظر میں چائنا کے صدر کے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کو امریکہ کی نئی انتظامیہ کی جانب ایک قدم بڑھانے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال چینی صدر نے کہا کہ دنیا بھر میں کوئی دو ایسے درختوں کے پتے موجود نہیں جو بالکل ایک جیسے ہوں، اور نہ ہی ایسی تاریخ اور معاشرتی نظام کلچر جو بالکل ایک جیسے ہوں۔ مختلف ممالک کی اپنی اپنی تاریخ اور کلچر ہے جن کے ایک دوسرے سے بہتر ہونے یا برا ہونے کا سوال نہیں۔ مختلف ممالک کی تاریخ اور معاشرتی نظام کلچر میں تفریق اور اختلافات قدیم زمانے سے موجود ہے، یہ حقیقت ہے جو ہمیشہ موجود رہے گی۔ چینی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ اختلافات خوفناک نہیں بلکہ غرور، تعصب اور نفرت خوفناک ہے۔ انسانی تہذیب کو مختلف درجوں میں تقسیم کرنا خوفناک ہے اور اپنی تاریخ اور معاشرتی کلچر کو دوسروں پر مسلط کرنا خوفناک ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ بنی نوع انسان کا کرۂ ارض ایک ہی ہے اور بنی نوع انسان کا مستقبل بھی مشترک ہے۔ آئیے ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور کثیر جہتی مشعل سے بنی نوع انسان کے ترقیاتی راستے کو روشن کریں اور بنی نوع انسان کی تعمیر کے لیے مل کر کوششیں کریں۔ چند ہفتے پہلے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ایک شکی خاتون نے اپنے شوہر پر تیز دھار سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا کیونکہ اس نے شوہر کے موبائل فون میں ایک نوجوان خاتون کے ساتھ انتہائی رومانوی تصویر دیکھ لی تھی۔ تصویر میں اپنے شوہر کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ اپنے شوہر پر چیخنے لگی اور اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی چھری لے کر اس پر چڑھ دوڑی۔ اس سے پہلے کہ شوہر سنبھلتا، غصے میں پاگل بیوی اسے زخمی کر چکی تھی۔ شور شرابے اور مار پیٹ کی آوازیں سن کر پڑوسیوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی تھی اور پولیس اہلکار بھی چند منٹوں میں وہاں پہنچ گئے۔ اس دوران زخمی شوہر کسی نہ کسی طریقے اپنے شکی مزاج بیوی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ اس تصویر میں خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے، اور یہ تصویر ان دونوں کی جوانی کے زمانے کی ہے جب ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں کافی سمارٹ تھی اور ہر وقت میک اپ میں رہتی تھی۔ شوہر کے کہنے پر جب اس خاتون نے وہ تصویر غور سے دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ اس عورت پر شوہر کو مارنے کا مقدمہ چل رہا ہے، لیکن شوہر کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف غلط فہمی تھی جو دور ہو چکی ہے۔ البتہ میکسیکو میں گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے وہاں کی حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے جن پر عمل درآمد کی صورت میں اس خاتون کی سزا لگ بھگ یقینی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بچے یا تو مردہ پیدا ہو رہے ہیں یا جنم لیتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ جن علاقوں کی ہوا میں PM2.5 ذرات کی مقدار 40 مائکرو گرام فی مربع میٹر سے زائد ہو، وہاں کی فضا میں سانس لینے والی خواتین کو زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ PM2.5 ذرات ہوا میں تیرتے آلودگی کے ایسے ذرات کو کہتے ہیں جن کی جسامت 2.5 مائکرون تک ہوتی ہے، جو فضائی آلودگی کی خطرناک ترین قسم بھی کہلاتی ہے۔ تاہم فضائی آلودگی کے نقصانات میں بھارت سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2000 سے 2016 کے درمیان اندازاً 3,49,681 بچے اس دنیا میں آ کر آنکھ نہ کھول سکے۔ دوسری جانب یہ سالانہ شرح 7% بنتی ہے۔ اس طرح ہوائی آلودگی اور زچہ اور بچہ کی صحت کے درمیان گہرا تعلق دریافت ہوا ہے۔ یہ تحقیق بین الاقوامی تحقیقی جرنل لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں دنیا کے نہایت ہی گنجان آبادی والے خطے جنوبی ایشیا کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ کو۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ بچے کو ایک عرصے تک اپنے بطن میں رکھنے والی ماں جب اسے کھو دیتی ہے تو اس کا صدمہ اور ذہنی عارضہ بہت عرصے تک برقرار رہتا ہے، اور کم علم معاشروں کو خواتین کو تانے بھی سہنے پڑتے ہیں، جس سے معاشرے میں دوسری خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں۔
صرف 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی دل کی دھڑکن اچانک رکنے کا خطرہ 12% بڑھا دیتی ہیں۔ چینی ماہرین نے ایک تفصیلی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 4 اونس یعنی 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں، ان میں دل کے دورے کا خطرہ 12% زیادہ ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے کا موٹاپے، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے تعلق تو ثابت ہو ہی چکا ہے۔ ماہرین نے 23 وسیع مطالعات کا ڈیٹا استعمال کیا جو مجموعی طور پر 13 لاکھ سے زیادہ افراد سے حاصل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 5,62,445 افراد اور دل کے لیے نقصان کا باعث بننے والے 36,727 واقعات پر تلے ہوئے کھانوں اور دل کی خرابیوں میں تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تلے ہوئے کھانوں اور اموات کے مابین تعلق معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مطالعات میں 7,54,873 رضاکار شریک تھے جبکہ 85,906 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں ان میں ایسی چیزیں کم کھانے والوں کے مقابلے میں دل کی سنجیدہ تکالیف کا خطرہ 28%، دل اور شریانوں کے امراض کا خطرہ 22%، جبکہ دل کے دورے کا خطرہ 37% زیادہ تھا۔ غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکسفیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بھارت کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں 13 کھرب کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں امیروں اور غریبوں کے درمیان تقسیم میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے سر فہرست 11 ارب پتیوں کی دولت میں گزشتہ 10 ماہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ بھارت کی دیہی ملازمت گارنٹی اسکیم کو 10 سالوں تک بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ ان 11 ارب پتیوں کی رقم سے بھارت کی وزارت صحت کے اخراجات بھی 10 سال تک چلائے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں بھارت کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں لاک ڈاؤن کے پہلے 2 مہینوں میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی غیر منظم سیکٹر میں نوکریاں بھی ختم ہوئی ہیں۔ بھارتی امیروں نے اس دوران اتنے پیسے کمائے کہ بھارت کی کل 1 ارب 38 کروڑ کی آبادی میں ہر ایک کے حصے میں 94,000 روپے سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں بھارت میں ہر گھنٹے کے دوران 1,70,000 لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھیں جبکہ امیروں کو بے تحاشا آمدنی ہو رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں بھارت کے ارب پتی 35% مزید امیر ہو گئے جبکہ لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں۔ کیا یہ اس وقت کی حکومت کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ رپورٹ میں بھارت کے سب سے امیر انسان مکیش امبانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے وبا کے دوران 1 گھنٹے میں جتنا کمایا ہے اتنا کمانے کے لیے ایک غیر ہنرمند مزدور کو 10,000 سال لگیں گے، جبکہ جتنا وہ 1 سیکنڈ میں کماتے ہیں اتنا کمانے کے لیے ایک مزدور کو کم از کم 3 سال لگیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔